پانی میں ڈال دیا جائے تو مر جاتی ہے. اور کھارے پانی کی مچھلی، ماہی آبشور، اگر آب شیریں یہ میٹھے پانی میں ڈال دی جائے تو ماہی تلخ را آب شیریں تلخ، یہ میٹھا پانی اس کے لیے تلخ بن جائے گا، وہ مر جائے گی. تو یہاں تو ایک ہی جنس ہے اور دونوں پانی میں پیدا ہونے والے ہیں، پانی ہی ان کی زندگی ہے. تو یہاں کی مچھلی اگر وہاں چلی جائے تو وہ پانی اس کے لیے قاتل ہے، وہاں کی مچھلی یہاں آ جائے تو قاتل ہے. اب ہم آگے کی بات کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ سمجھا دیتے ہیں. ان دو مثالوں کے بعد آپ کو ہم تیسری مثال دیتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پیدا فرمایا؟ جنت، زمین سے مٹی منگائی گئی، ایک مشت مٹی، ایک مٹھی زمین سے اللہ رب العزت نے منگوائی، اور اس کو 40 دن تک اللہ نے فرمایا میں نے خمرت بیدی طیناً، میں نے 40 دن اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا. وہ عالم ایسا ہے کہ وہاں پہ دن ہے نہ رات ہے، لیکن ہم دن اور رات سے ہم واقف ہیں. اللہ تعالی ہماری سمجھ کی خاطر، ہم کو بات سمجھانے کی خاطر ہماری سمجھ کے مطابق دن کا فرمایا. 40 دن میں نے مٹی کو گوندا، ملائکہ سے فرما دیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. میں جب آدم میں روح پھونک سجدہ کرنا. سب جانتے ہیں، صرف بات کو مربوط کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب اللہ رب العزت نے روح پھونک دی، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن میں صرف مثال جو دینا چاہتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی سرشت، جس کو سرشتن فارسی میں گوندنا اور عجنت عین جیم نون تے یہ عربی میں گوندنے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے، اپنی دست شفقت سے، اپنے دست رحمت سے اور اس کے شایع نشان جو صفات اس کی ہیں اس سے اس نے مٹی کو گوندا، اور جب روح پھونک دی تو مٹی کا وجود کا پتہ نہ چلا. ہم اسی حضرت آدم کی نسل ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی کے کوئی آثار ہم میں نہیں ہیں، لیکن ہیں مٹی کے. اب پیدائش سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہے. جنت ملائکہ کا عالم ہے. بات غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس عالم میں پیدا فرمایا جس کا نام جنت ہے، لیکن ایسا پیدا فرمایا کہ وہ عالم ملکوت میں یعنی فرشتوں کے عالم میں رہنے کے قابل تھے، وہاں رہتے تھے. فرمایا کہ یہاں آرام سے رہو. حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا آپ کی پسلی سے، پھر فرمایا یہاں آرام سے رہو، وہ دیکھو تمہارا دشمن ہے، وہ کہیں تم کو جنت سے نہ نکلوا نہ دے. بہرکیف ملائکہ کے ساتھ رہنے کے آپ قابل تھے. اب صرف حضرت آدم و حوا کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ تمام ذریت
جو آدم علیہ السلام کی نسل روز قیامت تک آخری سور پھونکنے تک چلے گی، وہ آپ کی پشت میں رکھ دیا۔ اس آپ کی پشت میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، سب کے سب تھے۔ تو وہاں وہ عالم میں رہنے کے قابل تھے۔ اللہ نے قابلیت، صلاحیت اس عالم میں رہنے کی اللہ نے حضرت آدم کو دی، ذریت بھی اس میں موجود تھی۔ لیکن جو اسباب، حالات اس دنیا میں حبوط کے ہوئے، وہاں سے یہاں آنے کے جو اسباب بنے، اس عالم میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس عالم میں رہنے کی بھی ان میں صلاحیت اللہ نے رکھ دی تھی۔ جیسا کہ ایک میٹھے پانی کی مثال تھی اور کھارے پانی کی مثال تھی۔ مچھلی کھارے پانی میں رہے، میٹھے پانی کی مچھلی تو ہلاک، کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں ہلاک، میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں ہلاک۔ تو اب اسے بحر الدنیا و بحر الآخرہ سمجھ لیجئے، یہ دنیا کا سمندر اس کو سمجھ لیجئے اور اس کو آخرت کا سمندر آپ سمجھ لیجئے۔ تو دونوں میں رہنے کی ان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ لیکن جو ذریت آپ کی رہی، آپ کے پشت میں رہی، ان میں بعض ایسے رہے اخص الخواص، جو چاہے اس عالم میں رہیں چاہے اس عالم میں رہیں، اس جسمانی حیثیت میں رہیں، لیکن ان کی صفات ساری ملکوتی رہی، وہ فرشتوں کی صفت رہی۔ اگرچہ کہ انسانیت کی صفات، یعنی آدمیت کی صفات جس کو کہتے ہیں، کھانا پینا اور نسل کا جاری رکھنا، یہاں کے جانوروں میں وہ صفت رکھی، وہ ان میں بھی صفت رکھی کہ یہاں رہتے، یہاں رہنے کے بھی قابل رہیں، اور ان سے ہونے والی ذریت کو یہ بتائیں کہ ہمارا وطن اصلی جنت ہے، یہاں پر کچھ دن کے لیے ہم آئے ہیں اور پھر یہاں سے وہاں جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میٹھے پانی کی مچھلی ہے کھارے پانی میں آ کے ہلاک ہو جائے، جو عالم ملکوت میں رہنے والا ہے عالم بشریت میں آ کے ہلاک نہ ہو جائے۔ جب ہلاک ہو جائے گا تو یہیں رہے گا۔ تو یہ جو بشریت ہے ہماری، یہ لباس بشریت ہے، تقاضائے بشریت ہے، کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا، رنج و غم، رنج و راحت، یہاں کی جو صفات ہیں وہ اس کو بھی تکمیل کرتے رہیں، اور جو روح ہے جسم کے اندر، جو جان ہے اس کے اندر، وہ روح اس چھوٹے سے بچے، شیرخوار بچے سے اس کو بڑا کرتی چلی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس سے نسل چلتی ہے۔ آپ اس پہ غور کی، میں دونوں عالم کی بات سمجھا رہا ہوں اور حجاب بشریت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آگے حضرت قبلہ کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کی طرف چل رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تفصیل کی ضرورت ہے۔ جب آپ دیکھو، روزانہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ کے گھروں میں جھاڑ ہوں گے، پودے ہوں گے، چھوٹا سا اتنا چھوٹا پودا ہوتا ہے، سخت سے سخت زمین جو کہلاتی ہے وہ ریگستانوں کی زمینیں ہیں، سخت زمینیں ہیں، اور وہاں پر کھجور کے درخت اگتے ہیں۔ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، شمالی ہندوستان والے چھوارا بولتے ہیں، ہمارے پاس کھجور کہتے ہیں، اس کا تخم بہت سخت ہوتا ہے، لیکن وہ زمین میں بو دینے کے بعد وہ زمین سے وہ صلاحیت خاص حاصل کر کے، وہاں سے غذا حاصل کر کے اتنی کولی کومپل نکلتی ہے، بہت کولی کومپل ہوتی ہے، لیکن سخت سے سخت زمین کو توڑ کر باہر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھنے لگتی ہے، آگے بڑھنے لگتی ہے، آگے بڑھنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح انسان ایک تخم بن گیا، چھوٹا، اسے طفل کہے، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا،
پھر جوان کہلایا، شباب کہلایا، بوڑھا ہوا. تو یہ جو درجات ہیں